کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اعجاز کلزم۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو خیال آیا کہ قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوتا ہے، وہ سوچ سوچ کر پریشان تھا۔ ایک دن اس نے اپنے درباریوں سے، اپنے وزیروں سے، اپنے مشیروں سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا۔ کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ پھر بادشاہ نے اپنے علاقے میں، اس شہر میں، اس گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ جو ہمیں بتائے گا کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم اس کو بہت سارا انعام دیں گے، بہت سارے پیسے دیں گے، اشرفیاں دیں گے، سونا چاندی دیں گے۔ یہ بات سن کر ایک آدمی راضی ہو گیا کہ میں قبر کے اندر ایک رات گزاروں گا اور دوسرے دن بادشاہ کو ساری داستان سنا دوں گا۔ وہ شخص پہلے بھی کافی امیر تھا، اچھا خاصا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ چلیں کچھ پیسے اور آ جائیں گے، زندگی اور آسانی کے ساتھ گزر جائے گی۔ وہ گھر سے نکلا قبرستان جانے کے لیے، تو راستے میں اس کو ایک فقیر مل گیا، ایک بھیکاری مل گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس فقیر نے بہت اصرار کیا، نہیں مجھے کچھ دو، میں لے کے ہی جاؤں گا، میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں نے آج تک کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا اور تمہیں بھی کچھ نہیں دوں گا، اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ بحث کرتے کرتے قبرستان تک پہنچ گئے۔ قبرستان میں لوگ پہلے انتظار کر رہے تھے، قبر کھودی جا چکی تھی، اس کے اندر بس اب لیٹنا ہی تھا۔ تو وہ فقیر، وہ بھیکاری ابھی بھی پیچھے پڑا تھا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تاکہ تم نے جا تو رہے ہو، پتہ نہیں تم نے کل واپس آنا یا نہیں آنا، تمہاری ساری اتنی جائیداد ہے، اتنے پیسے مال ہیں تمہارے پاس، تو وہ کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو، تو اس میں سے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے تمہیں کچھ نہیں دینا۔ اچانک اس کی ایک نظر پڑی کہ قبر کے پاس کچھ بادام کے چھلکے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے وہ چھلکے پکڑے اور اس آدمی کو دے دیے۔ وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ وہ آدمی قبر میں لیٹ گیا، قبر کو بند کر دیا گیا اور قبر کے درمیان میں ایک سوراخ چھوڑ دیا گیا تاکہ اس کو سانس آتی رہے اور وہ سانس اچھے سے لیتا رہے۔ رات ہوئی، قبر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک کیا ہوا کہ اس سوراخ میں سے ایک سانپ اندر آنے لگا۔ سانپ ذرا موٹا تازہ تھا، سوراخ ذرا چھوٹا تھا، تو وہ سانپ اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اندر آ نہیں رہا تھا۔ اس آدمی نے دیکھا تو اس کو جو ڈیلے تھے وہ باہر آ گئے، آنکھیں باہر آ گئیں کہ یہ میرے ساتھ اب ہوگا کیا۔ میں تو گیا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے میں نے لالچ کیا ہے اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا آج میں۔ وہ سانپ تھوڑا سا پیچھے ہوا، پھر آگے آئے، پھر تھوڑا پیچھے جائے، پھر آگے آئے۔ سانپ ذرا موٹا تھا، اندر آ نہیں رہا تھا۔ سانپ نے زور لگانے کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہوا تو اچانک سے بادام کے کچھ چھلکے اس سوراخ کے اوپر آ کے گر گئے، سوراخ بند ہو گیا اور وہ سانپ چلا گیا۔ وہ آدمی نے شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری جان بچا لی۔ صبح ہوئی، لوگوں نے اس قبر کو مٹی ہٹائی اس کے اوپر سے۔ وہ آدمی کسی کو بات کرنے کی بجائے وہ سیدھا اپنے گھر کی طرف بھاگا، اور گھر جاتے ہی اس نے اپنا سارا مال دولت وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ اتنا کنجوس آدمی جس نے کبھی کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا اور آج وہ اتنی سخاوت کر رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بادشاہ بھی وہاں پہ آ گیا، پوچھا کہ تم نے مجھے بتانا تھا، تم یہاں آ گئے ہو۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر باداموں کے چھلکے کے بدلے زندگی بچ سکتی ہے تو اندازہ لگائیں کہ جو مال و دولت میں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے وہ اس کے راہ میں تقسیم کر دوں گا تو کیا کیا عنایتیں ملیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔